السلام علیکم بیٹا، میں نصر اللہ پتافی آج آپ کو 10ویں کلاس کے اردو کا لیکچر دینے لگا ہوں۔ تو دیکھیں، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یہ ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، مصنف ہیں، سبق نظریہ پاکستان کے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان 1912 کو پیدا ہوئے اور 2005 ان کی وفات ہے۔ دیکھیں، یہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا یہ تعارف ہے مختصر سا۔ میں آپ کو یہ ان کا تعارف آپ کی کتاب سے یہ دکھا دیتا ہوں۔ مختصر سے یہ تعارف ہے، اس کے بعد آگے اس کا لکھا ہوا جو یہ سبق شروع ہوتا ہے نظریہ پاکستان۔ تو دیکھیں، یہ پورا سبق آپ نے گھر بیٹھ کے ذرا اچھی طرح سے اسے تیار کرنا ہے، پڑھنا ہے، اسے پڑھنا بھی ہے اور صحیح طرح سے سمجھنا بھی ہے۔ اگر آپ کو کسی کی بک کی ضرورت ہے، سمجھنے میں دشواری آتی ہے، تو بیٹا آپ کو اجازت ہے میری طرف سے کہ آپ اپنے اردو کی جو کی بک ہے شرح سرمایہ اردو وہ استعمال کر سکتے ہیں، الفاظ معنی یاد کرنے میں، اس کی تشریح تیار کرنے میں، یا اس کی مشق وغیرہ تیار کرنے میں۔ ویسے تو میں یہ سبق آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ نے اسے خود پڑھنا ہے، تیار کرنا ہے، اور اس کی جو مشق ہوگی وہ میں آپ کو مکمل مشق جو ہے اچھی طرح سے تیار کروا دوں گا، پڑھا بھی دوں گا، ایک ایک سوال جو ہے اس کا سمجھاتا جاؤں گا، کیونکہ پورا سبق لفظ بہ لفظ پڑھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو میں آپ کو ویڈیو میں جو ہے یہ سبق دکھا رہا ہوں، آپ نے یہ سبق دیکھ لیا مکمل، اب آپ نے جو ہے اس سبق کو مکمل طور پر پڑھنا ہے گھر بیٹھ کے۔ اب آتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ تو دیکھیں، مشق میں پہلا سوال ہے، مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی کب ختم ہوتی نظر آئی؟ تو اس کا جواب ہے کہ مغل بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملک کی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ دوسرا سوال ہے کہ سلطان ٹیپو اپنی جد و جہد میں کیوں کامیاب نہ ہو سکا؟ تو بیٹا اس کا جواب ہے کہ سلطان ٹیپو نے انگریزوں اور ہندوؤں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے افغانستان، ترکی اور فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ تیسرا سوال ہے، تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی؟ تو یہ ہے بیٹا، ہندوستان کے مسلمانوں نے ترکی میں خلافت کے تحفظ کے لیے اور حجاز مقدس میں مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے تحریک خلافت چلائی، اور علی برادران اس تحریک کے روح رواں تھے۔ یہ تحریک پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں چلی تھی، کیونکہ انگریزوں کا مقابلہ جرمنی کے ساتھ ہوا تھا اور ترکی جرمنی کا ساتھ دے رہا تھا، اور ترکی کے جو بادشاہ تھے یا ترکی کی جو خلافت تھی وہ حجاز مقدسہ مکہ اور مدینہ کی خدمت کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کی نگاہ میں عزت سے دیکھے جاتے تھے۔ تو اسی طرح برصغیر کے مسلمانوں نے بھی ترکی کا ساتھ دینے کی ٹھان لی تھی، مگر برصغیر پر انگریزوں کی حکومت ہونے کی وجہ سے انگریزوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو پہل اعتماد میں لیا کہ ہم ترکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ یہ تحریک جو ہے بند کر دیں۔ مگر انگریز اپنے کیے ہوئے وعدے سے مکر گئے اور انہوں نے ترکی کے حصے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے، تو جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مجبور ہو کر تحریک خلافت شروع کرنا پڑی۔ اگلا سوال ہے، علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا؟ تو علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر منعقدہ مسلم لیگی اجلاس میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد بیٹا اگلا سوال ہے آپ کا، اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی ہے؟ تو اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر قائم کیں،
اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ تو مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کونسل یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ اسی نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ تو نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے بیٹا شودھی اور سنگٹن کی تحریکوں کے مقاصد کیا تھے؟ تو اس کا جواب ہے بیٹا کہ ہندو نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شودھی کی تحریک چلائی اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک شروع کی۔ اس کے بعد آگے سوال ہے کہ سبق کے متن کو پیش نظر رکھ کر درج ذیل میں سے درست جواب پر صحیح ٹک کا نشان لگائیں۔ تو پہلا ہے سبق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ 4 آپشن دیے گئے ہیں: ڈاکٹر سید عبداللہ، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، سر سید احمد خان، جمیل الدین عالی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ اگلا سوال ہے اکبر کے دور میں دین کی سربلندی کے لیے کس نے سختیاں جھیلیں؟ تو اس کا جواب 4 آپشن دیے گئے: حضرت مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ، سید احمد بریلوی، شاہ اسماعیل شہید۔ تو صحیح جواب ہے حضرت مجدد الفسانی۔ اور بیٹا اس سے اگلا سوال ہے سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل کب شہید ہوئے؟ 1821، 1831، 1841 اور 1857 میں۔ صحیح جواب ہے 1831۔ کانگریس کب قائم ہوئی؟ 1885، 1886، 1895 یا 1906۔ تو کانگریس جو ہے وہ 1885 میں قائم کی گئی تھی۔ مسلم لیگ کس نے قائم کی؟ سر سید احمد خان، نواب محسن الملک، قائد اعظم، نواب وقار الملک۔ تو نواب وقار الملک نے قائم کی تھی۔ اس سے اگلا سوال ہے مصنف نے دنیا میں قومیت کی تشکیل کی کتنی بنیادیں بتائی ہیں؟ تو یہ دیکھیں مصنف نے دنیا میں قومیت کی تشکیل کی کتنی بنیادیں بتائی ہیں؟ تو پہلا آپشن ہے 1، دوسرا میں 2، تیسرے میں 4 اور چوتھے میں 8 لکھا ہوا ہے۔ تو صحیح جواب ہے اس کا 2 ہیں۔ قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں بتائی ہیں مصنف نے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج کا ہمارا لیکچر جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ مشق میں نے آپ کو مکمل کروا دی، اور جب سبق آپ پڑھیں گے یا مصنف کا تعارف آپ کریں گے تو اس میں اگر کوئی بات آپ کو مشکل لگے، سمجھ نہ آ رہی ہو صحیح طرح سے، تو یہ لیکچر جب ہم یوٹیوب چینل پر یا اپنے اسکول کے ایپ پر اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے کمنٹ باکس میں آ کر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو جو ہے سیر حاصل جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔